بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاخیر میں دعوت خطاب دیاں گا خطیب انقلاب مقرر انقلاب حضرت علامہ احسان الہی ظہیر دی آواز حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب، حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب، حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ انشاءاللہ آج یزدانی صاحب دا تاریخی خطاب ہوئے گا۔ جو دوست احباب اجے بھی باہر بیٹھے نے اندر کافی جگہ موجود ہے، اندر تشریف لے آؤ۔ پچھلیاں صفحاں وچ جڑے بعد وچ آن گے انشاءاللہ آپ پہ بہ جان گے، اندر آ جاؤ۔ محبت پیار نہ اگر توانو اپنے علماء نہ اپنے خطباء نہ پیار ہے اور محبت ہے، بہت جلدی اٹھ کے اندر تشریف لائے۔ جو اندر سمجھ آئے گی انشاءاللہ باہر نہیں آن لگی۔ سارے احباب محبت اور پیار نہ اپنے عالم دین حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، بڑے بڑے لیڈر ویکھے نے، بڑے بڑے قائد ویکھے نے، عرصہ 30-32 سال تو ویکھ رہے ہیں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا بلا مبالغہ آنا، لیڈر بڑے ویکھے نے، پر جیویں دا لیڈر اللہ نے حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، میں گل نہیں سنونی، وہ گل دا مینوں پتہ ہے کہ منڈی صفدرآباد اندر میرے ایک دوست نال واقعہ پیش آیا۔ حضرت علامہ انہاں نوں جان دے نہیں، واقف نہیں، لیکن کارکن دی محبت اور کارکن دا اتنا پیار، میں ایسے شخص نوں قطعاً پہلے بھی کدی لیڈر نہیں سی منیا جڑا اپنے کارکن نہ سلام لے کے تے ہاتھ دھویا کرے۔ وہ کادا لیڈر ہے جیڑا کارکن تو اتنی نفرت کرے کہ کارکن نہ پہلے نمبر تے سلام نہ لوے، تے جے کوئی تھکے نہ ہاتھ ملائی لے تے اندر جا کے پانی نال ہاتھ دھوے، وہ لیڈر کا دینے۔ اللہ ہو جے لیڈراں کولو سانو بچا کے رکھے۔ حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب واللہ مسجد وچ کھڑا اور دل دی میری آواز ہے، کارکنان دے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے، اور ایسے لوگ کدی رسوا نہیں ہویا کر دے۔ میرے اور تواڈے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑا پیارا جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حوصلہ افزائی لی بولیا، آندیاں نے محبوب پریشان کیوں جے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ دی قسم اللہ توانو کدی رسوا نہیں کرے گا۔ جیڑیاں 5 خوبیاں تواڈے وچ نے، لوگاں دی محبت، کمزور لوگاں نال پیار، بے آسرا لوگاں نال پیار، اور یتیمہ مسکینہ غریباں نال محبت، ماڑے لوگاں نال محبت، جس انسان اور جس لیڈر دی اندر آ جائے وہ معاشرے وچ کدی ناکام نہیں ہوندا، بلکہ لوگ دلی طور تے اودے نال محبت کر دینے۔ ایسے لیڈر تو لوگ اپنیاں جاناں قربان کرن لی تیار نے۔ میں جس دن مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اندر شمولیت اختیار کی تھی، میں اپنے صفدرآباد خانگاہ ڈوگراں دوست احباب نوں فون کر کے میں کیا فوری طور تے تحصیل صفدرآباد اندر پورا سیٹ اپ بنایا جائے، اور جنہیں دوستاں نوں دعوت دیتی اللہ دی قسم اتھو ایک دوست نے حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب انہاں کہا مینوں نہیں جان دے، میں انہاں دا واقف نہیں، بالکل۔ بس ایک معاملہ ایسا پیش آیا رات دے ٹائم، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب اپنی گڈی دے پیچھے او دی گڈی بن کے انہاں دی منزل مقصود تک پہنچایا۔ لیڈر کون سندا جے رات دے ٹائم پھر تے علامہ صاحب دی صفدرآباد اندر تاریخی تقریر اور خطاب۔ اللہ میرے اس علامہ اور قائد نوں دن دگنی رات چگنی اور عزتاں برکتاں نال نوازے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا علامہ احسان الہی ظہیر نوں بھی بڑے بڑے لوگ نہیں سن مندے، لیکن اللہ دے فضل و کرم نال ایک وقت آیا کہ علامہ ظہیر نوں مشرق والیاں بھی منیا،
مغرب والیاں بھی منیا، شمال والیاں بھی منیا، جنوب والیاں بھی منیا، اپنیاں بھی منیا، بیگانیاں بھی منیا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا تسا احباب ویکھو گے، کیوں بھی دعا کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک میرے قائد نو سلامت رکھے، زندہ رکھے، اور اللہ پاک زیادہ تو زیادہ اپنے دین دا کم لے لے۔ تشریف لے آؤندے نے قائد محترم حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، ذرا نعرہ تکبیر بلند کرو، اپنے بیداری دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے۔ جو بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک ہے، جو ہمارا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لاجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی مولانا عطاء الرحمن صاحب کا، احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں
کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا حافظ ذاکر الرحمن صدیقی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، ان کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، میں دلائل و براہین کی روشنی میں آپ دوستو احباب کو اپنی معروضات سے آگاہ اور آشنا کر کے جاؤں۔ رمضان المبارک کا مقدس اور مطہر مہینہ جو اپنے دامن میں بے شمار رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اور فضیلتیں سمیٹ کے آیا تھا، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ واپسی کا سفر اختیار کر لیا ہے۔ آپ اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، سلف صالحین جو ہے اس رمضان المبارک کو پانے کے لیے اس کی آمد سے 6 ماہ پہلے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس اور مطہر مہینہ نصیب فرما دے۔ اور پھر جب ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا اور انہیں رمضان المبارک کے مقدس اور مطہر مہینے کا دیدار عطا فرما دیا جاتا، وہ رمضان المبارک جیسے مقدس اور مطہر مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی یہ عبادت سر انجام دیتے ہیں، نیکی کے کام ذوق اور شوق سے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد پھر ہمارے بزرگ 6 مہینے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ہم نے رمضان المبارک جیسے مقدس اور مطہر مہینے میں اپنی استطاعت کے مطابق جو جو عبادتیں کی ہے، اللہ تو نے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ آج اس کی پہلی تاکرات ہے، مجھے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ کہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے آقا و مولا
اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آپ دوستوں احباب کو آگاہ اور آشنا بھی کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ ختم نبوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے تیار بھی کروں گا۔ تمام پیغمبر، تمام نبی، تمام رسول نبوت و رسالت کے لحاظ سے برابر ہے، لیکن فضیلت اور بزرگی، عظمت، شان اور مرتبے میں سب الگ الگ ہیں، فرق رکھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آسمان کا خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دنیا والو، نبی تو صفیح اللہ بھی ہے، نبی تو نجیح اللہ بھی ہے، نبی تو رسول اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، نبی تو ذبیح اللہ بھی ہے، نبی تو کلیم اللہ بھی ہے، نبی تو روح اللہ بھی ہے، لیکن اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور موڑ کھنڈا کے بسنے والوں، جب تمہارے پیغمبر کی باری آئی، رسول خاتم پیغمبراں کی باری آئی، شکوہ تاجداراں کی باری آئی، فروغ دل ہزاراں کی بات آئی، انیس دل فگاراں کی بات آئی، تب و تاب کوہ فراں کی بات آئی، بہار شبنم سداں کی بات آئی، شباب نو بہاراں کی بات آئی، جب ممدوح دو جہاں کی بات آئی، کلاہ بے کلاہاں کی بات آئی، رئیس جنود عرشیاں کی بات آئی، باعث رحمت عرشیاں کی بات آئی۔ او لوگو، اور جب اشرف الانبیاء کی بات آئی، اور جب شاپ روز جزا کی بات آئی، اور جب محبوب کبریا کی بات آئی، اور جب حبیب خدا کی بات آئی، جب احمد مجتبی کی بات آئی، محمد مصطفیٰ کی بات آئی، سبحان اللہ، آسمان والے نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نبی کی ختم نبوت کے لیے کیوں نہ لڑے؟ اور یہ جوان اور یہ بزرگ ختم نبوت کا پیغام لے کے میدان عمل میں کیوں نہ نکلے؟ اور جس کی عظمت کا اعلان، جس کی رفعت کا اعلان
جس کی معرفت و بلندی کا اعلان کوئی مولوی نہیں، مفتی نہیں، امام نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، مفکر نہیں، محقق نہیں، اور جس کی عظمت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو عرش والا خدا کر رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا کہا؟ کہا کان فضل اللہ علیک عظیما، اے میرے محبوب، عظمتیں تو میں نے پہلے رسولوں کو بھی دی ہیں، فضیلتیں تو میں نے پہلے نبیوں کو بھی دی ہیں، لیکن تجھ اکیلے کو میں نے عظیم عظمتوں سے نواز دیا ہے، عظیم فضیلتوں سے نواز دیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، او لوگو، اللہ نے میرے محبوب کو، میرے رسول کو عظمتوں میں، فضیلتوں میں، رفعتوں میں، معرفتوں میں، بلندیوں میں ساری کائنات سے اعلیٰ اور بلند و بالا بنایا۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، اگر پہلے نبیوں کے پاس، پہلے نبیوں پر اللہ کا فضل منوں اور ٹنوں کے برابر ہے، تو میرے محبوب پر اللہ کا فضل پہاڑوں کی مانند ہے۔ اگر پہلے رسولوں پر اللہ کا فضل دریاؤں کی وسعت رکھتا ہے، اور میرے محبوب پر اللہ کا فضل سمندروں کی مانند فراخ ہے۔ آپ کے فضل کی فراخی اور عظمت کا جواب نہیں، آپ کی افضلیت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اسی لیے تو ہندو شاعر تڑپ اٹھا تھا، اس نے کہا تھا محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں تو سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں تو سارے رسولوں میں، ہے جیسے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ رحمت کائنات کون ہے؟ رسول ہاشمی کون ہے؟ اہل حدیث پہ الزام لگانے والوں، اہل حدیث کو گالی دینے والوں، اہل حدیث پہ تبرہ کرنے والوں، اہل حدیث کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے، ہماری لگن اور طلب یہ ہے، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَامِهِ۔ اور لوگو، اللہ نے جناب محمد کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ ان کی حد ہی کوئی نہیں ہے، ان کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بولنے والی زبان قیامت تک بولتی رہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کتنی فضیلت ہے، ذرا جامعہ ترمذی کھولیے تھوڑی دیر کے لیے، تمہیں پتا چلے کہ اللہ نے اہل حدیثوں کو کیسا آقا و مولا عطا فرمایا،
کیسا رہبر و رہنما عطا کیا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے آسمان پہ لے کے آؤ۔ جناب جبرائیل امین آئے۔ اللہ کیسے لانا ہے؟ فرمایا یہ جنت سے براق لے جاؤ۔ کیا لے جاؤ؟ براق لے کے آئے۔ نبی کائنات سے فرمایا آقا چلیے، رب نے آسمان پہ آپ کو بلایا ہے۔ کائنات کا امام تیار ہوا، سفر کا آغاز کرنے کے لیے رحمت کائنات نے براق پر سوار ہونا چاہا۔ براق نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور خوشی سے اچھل کود رہا ہے۔ جناب جبرائیل امین نے براق کے کان کو پکڑ کے کہا ما رکبک احد افضل علی اللہ منہ۔ اور براق کان کھول کے سن، شوخیاں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ آج جو سوار تجھ پہ سوار ہونے لگا ہے، اس سے بہتر سوار آج تک تم پہ کوئی سوار ہی نہیں ہوا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، جناب جبرائیل امین کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ کہا لوگوں سنو، وَلَمَّ رَأَى رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ۔ میں جبریل وہ ہوں کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں نے عرشیوں کو بھی دیکھا ہے، فرشیوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے صفیح اللہ کو بھی دیکھا، اس کی امت کو بھی دیکھا۔ نجیح اللہ کو بھی دیکھا، اس کی امت کو بھی دیکھا۔ خلیل اللہ کو بھی دیکھا، اس کی امت کو بھی دیکھا۔ میں نے ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، اس کی امت کو بھی دیکھا۔ کلیم اللہ کو بھی دیکھا، اس کی امت کو بھی دیکھا۔ میں نے روح اللہ کو بھی دیکھا، اس کی امت کو بھی دیکھا۔ میں نے اپنوں کو بھی دیکھا، بیگانوں کو بھی دیکھا، یاروں کو بھی دیکھا، اغیاروں کو بھی دیکھا، سجنوں کو بھی دیکھا، دشمنوں کو بھی دیکھا، چھوٹوں کو بھی دیکھا، بڑوں کو بھی دیکھا، امیروں کو بھی دیکھا، غریبوں کو بھی دیکھا، کالوں کو بھی دیکھا، گوروں کو بھی دیکھا۔ میں نے نوریوں کو بھی دیکھا، ناریوں کو بھی دیکھا۔ میں وہ جبریل ہوں جس نے مشرق والوں کو بھی دیکھا، مغرب والوں کو بھی دیکھا، شمال والوں کو بھی دیکھا، جنوب والوں کو بھی دیکھا۔ اور لوگوں، میں دنیا کا چکر لگا کے آیا ہوں۔ ساری کائنات میں چکر لگانے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں، ساری کائنات میں نے جناب محمد جیسا ایک بھی نہیں دیکھا۔ ہمیں کہتے ہو، یہ کہتے ہیں ہم جیسا ہے، ہمیں کہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ ہمارا مسلک یہ فَلَمْ نَرَى مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ۔ تو کہتا ہے ہم جیسے، اللہ کی قسم فَلَمْ نَرَى مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا، ساری دنیا کے زندوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، ساری دنیا کے زندہ مل کے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک بھی پیش نہیں کر سکتے. اور چلو کوئی یہ نہ کہے زندوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مر جانے والوں میں شاید کوئی ہو. وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ. کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے کہ مر جانے والوں میں بھی اس کی کوئی مثال کوئی نہیں. یارو الزام لگاتے ہو، ذرا قریب تو آؤ، ہم سے آ کے پوچھو تو صحیح ہم نے آمینہ کے لال کو کیسے مانا ہے. لوگوں کی باتیں سن کے غیظ و غضب کا اظہار کرنے والوں ذرا قریب آؤ. قریب آؤ گے تو ہم تمہیں بتائیں گے روشن چہرہ، قد کاٹ، بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی یہ سونے تے سجاوٹ. کسے مانے ہو جے سونا نہیں جنیا، جمیں اپنی مرضی مطابق سی بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، یہ ہے مسلک اہل حدیث. محمد بنا کے رب نے قلم ہی توڑ دیتا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت علامہ طارق محمود یزدانی، علامہ طارق محمود یزدانی، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان. ہمیں گالیاں دینے سے پہلے ذرا ہمارے قریب تو آؤ. اور میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے، او لوگو، او ہمارے قریب آؤ، ہم سے پوچھو تو صحیح ہم کیا کہتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس چیزیں ہی دو ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہی کون کون سی؟ ایک سر اور ایک دل. ایک سر اور ایک سر، ایک دل. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علامہ صاحب پیٹ بھی تو ہے. کہنے لگے نہیں، پیٹ کی ہمیں فکر نہیں ہے. کیوں نہیں فکر؟ کہا ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھ لیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق کارخانوں سے نہیں آتا. لوگوں تمہیں بڑی بھول ہو گئی ہے، تم سمجھتے ہو کہ رزق کارخانوں سے آتا ہے. ان بے غیرت حکمرانوں کی طرح سمجھتے ہو کہ تمہارا رزق یورپ سے آتا ہے، مغرب سے آتا ہے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارا رزق جماعتوں سے آتا ہے. نہیں، اور ہم نے قرآن میں پڑھا فی السماء رزقکم، رزق آسمانوں سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے. اور سارے جن کا عقیدہ وہ بول کے بتاؤ رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے آتا ہے. جب رزق آسمانوں سے آتا ہے تو پھر ان سے ڈرنے کی ضرورت. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پیٹ کی فکر. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. کہنے لگے سر اور دل کی بات کرو. کہا گالیاں دیتے ہو ہمیں، ہمارے پاس چیزیں ہی دو ہیں. ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے. شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ طارق محمود یزدانی، دل مدینے والے کو دے دیا. اب ہمیں گالیاں دو، ہمیں اذیتیں دو، تکلیفیں دو، دشمنیاں کرو، اتہام بازیاں کرو،
اللہ کی قسم اب ہمارے سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکایا جا سکتا اور اس دل میں محمد کے علاوہ کسی اور کو بسایا جا سکتا؟ یہی ہمارا جرم ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری صدا ہے، یہی ہمارا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے علامہ ظہیر کی طرح یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، یہ پیغام دنیا کو سناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ حق کا پرچم لہراتے رہیں گے، باطل کو آگے لگا کے بگاتے رہیں گے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہو جی، یہ کہتے ہیں ہم جیسے، ہاں ہمارا عقیدہ سنو۔ اللہ کی قسم میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، موڑ کھنڈا کے لوگوں میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس دعوے پہ دلائل رکھتا ہوں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے مسلک کی ایک ایک دلیل یا رب کے قرآن سے ثابت ہے یا محمد کے فرمان سے ثابت ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے ایسا سچا اور سچا مسلک عطا کیا ہے، اللہ نے ایسی عظمت والا مسلک عطا کیا ہے، میرا دعویٰ ہے، اور پھر میں اس دعوے پہ دلائل لاؤں گا، براہین لاؤں گا، شواہد لاؤں گا، اور شواہد غزنویوں کے ڈیرے سے نہیں لاؤں گا، روپڑیوں کے ڈیرے سے نہیں لاؤں گا، لکھویوں کے شواہد نہیں لاؤں گا، سلفیوں کی دلیل نہیں لاؤں گا، اور شواہد بھی لاؤں گا رب کے قرآن سے لاؤں گا، محمد کے فرمان سے لاؤں گا۔ تبرہ کرنے کا عادی نہیں، کسی پہ کیچڑ اچھالنے کا عادی نہیں، کسی کو رگیدنے کا عادی نہیں، کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانے کا عادی نہیں، کسی کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنے کا عادی نہیں، کیونکہ یہ میرا مسلک ہی نہیں، یہ میرا مسلک نہیں، میرا مسلک یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے۔ میں دعویٰ کرنے لگا ہوں، میرا دعویٰ ہے قرآن میں کوئی خوبی ایسی نہیں، قرآن میں کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو جناب محمد کو نہ دی ہو۔ قرآن میں کوئی خوبی ایسی موجود جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو رسول اللہ کو نہ دی ہو۔ میں قرآن کریم سے کچھ خوبیاں ایسی بتلاؤں گا تمہیں جو اللہ نے تنہا محمد کو دی ہے، کسی اور نبی کو بھی نہیں دی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قرآن کریم کو سامنے رکھا، میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے قرآن کریم کے اوراق کو پلٹا، میں نے قرآن کریم کے صفحات کو کھولا، میں نے کہا قرآن میں تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں، تو نے جواب دینا ہے۔ قرآن نے بول کے کہا کس کے بارے میں سوال کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا آمنہ کے لال کے بارے میں۔ کہا میں تو آیا ہی آمنہ کے لال کے لیے ہوں، اللہ نے مجھے نازل ہی اس لیے کیا ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب جا دنیا والوں کو جا کے میرا تعارف کروا۔ کائنات کا امام آیا دنیا میں، آ کے رسول اللہ نے اعلان فرمایا، دنیا کو بتایا تمہارا الہ کون ہے، معبود کون ہے، کارساز کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے، تمہارا داتا دستگیر غوث اعظم کون ہے۔ بڑے بڑے عالم، دکھ، تکالیفیں، مصائب،
برداشت کر کے رسول اللہ نے توحید کا گلی گلی پیغام پہنچایا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تو نے تکلیفیں اذیتیں اٹھا کے دنیا والوں کو میرا تعارف کروایا ہے، اب میں آسمان سے 30 پاروں کی شکل میں قرآن نازل فرما کے دنیا والوں کو تیرا تعارف کرواؤں گا۔ اللہ نے رسول اللہ کے تعارف کے لیے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں لوگوں، قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے، قرآن اگر اجمال ہے محمد اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر تشریح ہے، قرآن اگر متن ہے محمد اس کی تشریح ہے، قرآن اگر واعظ ہے محمد اس کے واعظ ہیں، قرآن اگر ذکر ہے محمد مذکر ہے، قرآن اگر ہدایت ہے محمد ہادی ہے، قرآن اگر رحمت ہے محمد رحمت للعالمین ہے، اور لوگوں قرآن اگر نور ہے محمد سراجم منیر ہے۔ اللہ نے تو بڑا گہرا تعلق بنایا ہے رسول اللہ کے ساتھ قرآن کا۔ آج قرآن سن رہے ہو نا، نماز تراویح میں قرآن سن رہے ہو نا، تھوڑے بندے بولے ہیں کیونکہ سن دے ہی تھوڑے، سن رہے ہو نا، انشاءاللہ یہ قرآن قیامت کے دن میرے اور آپ کے حق میں گواہی دے گا، سفارش کرے گا۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کے ہم جیسے گناہگاروں کو گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ یارو قرآن کریم میں کوئی ایسی خوبی لاؤ۔ اب میں قرآن کریم سے چند مقام پڑھنے لگا ہوں، وہاں میں اگر کسی نبی کی خوبی کا تذکرہ کروں گا اس کے ساتھ وہی خوبی اللہ نے جناب محمد کو بھی عطا کی ہے اس کو بھی بیان کروں گا۔ میں اجمال کے ساتھ اجمال کے ساتھ میں گزر جاؤں گا، آگے صرف اشارہ کروں گا، اشارہ کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ قرآن کریم اگر جناب آدم کے بارے میں بولا علامہ آدم الاسماء، محبوب کے بارے میں بھی بولا الرحمن علم القرآن، اگر جناب آدم کے بارے میں قرآن بولا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، میرے محبوب کے بارے میں بھی قرآن بولا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اگر قرآن جناب ادریس پیغمبر کے بارے میں بولا انہو کان صدیقا نبیا، میرے محبوب کے بارے میں بھی قرآن بولا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اگر قرآن ادریس پیغمبر کے بارے میں بولا ورفعناہ مکانا علیہ، میرے محبوب کے بارے میں بھی قرآن بولا ورفعنا لکا ذکرک، اگر قرآن الیاس پیغمبر کے بارے میں بولا اذ قال لقومہ الا تتقون اتدعون بالا، میرے محبوب کے بارے میں بھی قرآن بولا افرأیتہم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اگر قرآن جناب نوح کے بارے میں بولا ما انا بطارد المؤمنین، نبی کے بارے میں بھی بولا ولا تطرد الذین یدعون ربهم، اگر جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن بولا قد کانت لکم اسوۃ حسن قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر ابراہیم کے بارے میں بولا ان ابراہیم لأواہ حلیم، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر جناب اسماعیل کے بارے میں قرآن بولا کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، میرے نبی کے بارے میں بھی قرآن بولا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ آئے اگر قرآن یوسف پیغمبر کے بارے میں بولا اقتلوا یوسف اب اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، میرے محبوب کے بارے میں بھی قرآن بولا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اگر جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن بولا کلا ان معی ربی سیہدین، میرے نبی کے بارے میں بھی بولا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر قرآن میرے موسیٰ کے بارے میں بولا رب شرح لی صدری ویسر لی، قرآن میرے نبی کے بارے میں بولا الم نشرح لک صدرک۔ اگر قرآن داؤد پیغمبر کے بارے میں بولا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اگر قرآن جناب سلیمان پیغمبر کے بارے میں بولا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا۔ اگر قرآن جناب ایوب کے بارے میں بولا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا ہائے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اگر قرآن جناب زکریا کے بارے میں بولا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اگر قرآن جو ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں بولا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکتا طیبتا۔ اگر قرآن جناب عیسیٰ کے بارے میں بولا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا وَأَيَّدْنَاهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں، پارے کا کوئی رکوع ایسا نہیں، رکوع کی کوئی آیت ایسی نہیں، آیت کا کوئی جملہ ایسا نہیں، جملے کا کوئی لفظ ایسا نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کے لیے بولا ہو جناب محمد کے لیے نہ بولا ہو۔ ذرا کھولو قرآن، پڑھو قرآن، مطالعہ کرو قرآن کا۔ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کیا پڑھو؟ سارے بولو اور سچے مسلک کے سچے شدائیوں ہم لوگوں کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ کیا پڑھو؟ ہم نہیں کہتے مولانا ثناء اللہ امرت تشریح کی کتاب پڑھو، ہم نہیں کہتے مولا امیر سیال کوٹی کی کتاب پڑھو، ہم نہیں کہتے عبد المنان وزیر آبادی کی کتاب پڑھو، ہم نہیں کہتے نذیر حسین محدث دہلوی کی کتاب پڑھو، ہم نہیں کہتے احسان الہی ظہیر کی کتاب پڑھو، ہم کہتے ہیں یارو رب کی کتاب پڑھ لو۔ کس کی؟ پھر بھی کہتے ہو یہ فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں، پھر بھی الزام دیتے ہو فرقہ واریت کا۔ ہم تو اپنے بڑوں کی طرف بلاتے ہی نہیں، ہم تمہیں اپنے بڑوں کی طرف، ہم تو تمہیں بلاتے ہی یا رب کے قرآن کی طرف ہے یا جناب محمد کے فرمان کی طرف۔ ذرا قرآن و حدیث کی طرف آ کے تو دیکھو، ذرا اس سے لو لگا کے تو دیکھو، ذرا اس سے تعلق بنا کے تو دیکھو، ذرا اس پہ نگاہوں کو جما کے تو دیکھو اللہ تمہیں کس طرح کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور ان بزرگوں نے جب قرآن و حدیث کو پڑھا نا تو کہنے پہ مجبور ہو گئے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تجھے اتنی عظمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، تیری عظمتوں کا مقابلہ کوئی نبی بھی کر سکتا۔ الزام لگاتے ہو یہ کہتے ہیں ہم جیسا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے اتنی عظمتیں دی ہے
کوئی نبی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی عظمتیں پا کے آئے. قرآن نے تمہیں بتایا ہے. ہائے ہائے. ایک اور انداز میں بتاتا ہوں. یہ تو قرآن کا انداز ہے نا, اپنے انداز میں بھی بتاتا ہوں. رب کہتا ہے آمنہ کا لال آ گیا ہے, اور دنیا والوں وہ آ گیا ہے, وہ آ گیا ہے. کون؟ امام الانبیاء آ گیا ہے, حبیب خدا آ گیا ہے, محبوب کبریا آ گیا ہے, خیر الورا آ گیا ہے, صدر العلا آ گیا ہے, شمس الضحیٰ آ گیا ہے, بدر الدجا آ گیا ہے, مصدر مہر و وفا آ گیا ہے, سرچشمہ صبر و رضا آ گیا ہے, منبع رشد و ہدا آ گیا ہے, پیغمبر رب ارض و سما آ گیا ہے, ہر آمنہ کا لال آ گیا ہے, عبداللہ کا در یتیم آ گیا ہے, شیما کا ویر آ گیا ہے, موڑ کھنڈا کے وہابیوں کا پیر آ گیا ہے. ذرا آؤ تو صحیح, ہمارے قریب آ کے دیکھو تو صحیح. ہم کہتے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اور رحمت کائنات آئے تو اس انداز سے آئے. آئے تو جناب آدم کا خلق لے کر آئے, آئے تو جناب نوح کا جوش تبلیغ لے کر آئے, آئے تو ابراہیم کا ولولہ توحید لے کر آئے, آئے تو اسماعیل کا احسار لے کر آئے, آئے تو اسحاق کی رضا لے کر آئے, آئے تو صالح کی فصاحت لے کر آئے, آئے تو لوط کی حکمت لے کر آئے, آئے تو موسیٰ کا جلال لے کر آئے, آئے تو ہارون کا جمال لے کر آئے, آئے تو جناب یعقوب کی گریہ ساری لے کر آئے, جناب یونس کی اطاعت لے کر آئے, آئے تو داؤد کی آواز لے کر آئے, آئے تو ایوب کا صبر لے کر آئے, یوشع کا جہاد لے کر آئے, دانیال کی محبت لے کر آئے, الیاس کا وقار لے کر آئے, یوسف کا حسن لے کر آئے, اور آئے تو یحییٰ کی قربت لے کر آئے, آئے تو زکریا کی خاموشی لے کر آئے, آئے تو عیسیٰ کا زہد و تقوی لے کر آئے. جب اس کو آتے ہوئے دیکھو تو کہنے والے کو کہنا پڑا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. تمہیں کیا پتا ہے وہ کس انداز سے آئے, وہ کس عظمت سے آئے. بات لمبی ہو جائے گی, تھکتے نہیں گئے؟ ادھے بھولے دل جان چھڑن سنو گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بزرگوں کا جذبہ دیکھو. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, ساری خوبیاں پا کے آئے. قربان جاؤں, اب میں قرآن کریم کا وہ مقام پڑھنے لگا ہوں, وہ خوبی بتانے لگا ہوں جو اللہ نے تنہا محمد کو دی ہے, کسی اور نبی کو بھی نہیں دی ہے. وہ خوبی کیا ہے؟ جاؤ قرآن کریم کو کھولو, اس کی ورق گردانی کرو, ڈھونڈو, تلاش کرو. اللہ کی قسم دوربینیں لگا کے ڈھونڈو. یہ خوبی اللہ نے تنہا محمد کو دی ہے, کسی اور کو. وہ خوبی کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور دنیا والوں, نبی تو پہلے بھی آتے رہے, نبی تو شفیع اللہ بن کے بھی آئے, نبی تو نجیح اللہ بن کے بھی آئے, خلیل اللہ بن کے بھی آئے, ذبیح اللہ بن کے بھی آئے, کلیم اللہ بن کے بھی آئے, روح اللہ بن کے بھی آئے. لیکن
ان نبیوں کے آنے کے بعد جب آمنہ کا لال آیا نا، امام الحرمین آیا نا، خواجہ بدر و حنین آیا نا، اور کائنات میں اعلان ہو گیا اب یہ آ گیا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت اور نہیں آ سکتی۔ اس کے آ جانے کے بعد نبوت نہیں آ سکتی۔ اس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، سبحان اللہ، اس کو امام المرسلین بنا کے بھیجا ہے، اس کو شفیع المذنبین بنا کے بھیجا ہے، اس کو راحت المسکین بنا کے بھیجا ہے، اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اور آنکھیں کھولو، اس کو رب نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نبی خاتم النبیین بن کے آیا ہے۔ اب اس کے آنے کے بعد کوئی اور نبوت آ سکتی نہیں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کائنات کے امام کے آ جانے کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی آ سکتا؟ آہستہ کہتے ہو نہیں، اور لوگوں کو بتانا ہے جو ختم نبوت کے ڈاکو لٹیرے ہیں، جو ختم نبوت کے چور ہیں، جو منکرین ختم نبوت کے لیے چور دروازے کھول رہے ہیں، ان کو بتانا اور سنانا ہے کہ نبی کے دیوانوں کا اعلان سن لو، پیغمبر کے پروانوں کا اعلان سن لو، رسول کے شدائیوں کا اعلان سن لو، پیغمبر کے فدائیوں کا اعلان سن لو۔ اب اس نبی کے آ جانے کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں آ سکتا؟ آنے دو گے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر نہیں آنے دو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو؟ اس کے لیے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے منکرین ختم نبوت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ادھے عاشق بیٹھے نے، سیسا پھیلائی دیوار بن کے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو، ختم نبوت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو، ختم نبوت کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہو، منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مر جانا گوارا کر لیں گے، اللہ اکبر، اپنے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کی طرح کٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، حبیب الرحمن یزدانی کی طرح جام شہادت پینا تو گوارا کر لیں گے، محمد کا نجیب کی طرح جوانی میں لہو میں تڑپنا تو گوارا کر لیں گے، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے جناب محمد کی ختم نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا شہید عالم اسلام علامہ احسان علی ظہیر، شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت علامہ طارق محمود یزدانی۔ میری بات یاد رکھو، میں زندہ باد تب ہوں گا، ذاکر الرحمن زندہ باد تب ہوگا جب ختم نبوت زندہ باد ہوگی۔ اس لیے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ محمد کے دیوانے اور شدائی اور فدائی ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اس طرح لگاؤ کہ موڑ کنڈا کی فضاؤں سے تمہارا نعرہ ٹکراتا ہوا، لاہور کے ایوانوں سے ہوتا ہوا، اسلام آباد سے ٹکراتا ہوا، رب ذوالجلال کی قسم ہے
قادیان جائے یا ربوے تک جائے. انشاءاللہ اس صدا کو کوئی ظالم دبا نہیں سکتا. یہ دیوانے، یہ پروانے، یہ مستانے مر جانا گوارا کر لیں گے، اس آواز کو دبنا دینا گوارا نہیں کریں گے. تم نے ہماری تاریخ پڑھی ہی نہیں ہے، تم نے ہمارے ماضی کو دیکھا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، مسیلمہ کذاب نے اعلان کر دیا الاستیاب ہے، اسد الغابہ ہے، طبقات ابن سعد ہے، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے. اٹھا وہابیوں کی تاریخ پڑھ. وہابی کی تاریخ صحابی سے شروع ہوتی ہے. وہابی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صحابی سے. صحابی سے. یہ دیکھ مسیلمہ کذاب نے اعلان کر دیا، نبی کائنات کو خبر ہوئی، علم ہوا، رسول ہاشمی کو پتہ چلا، مسیلمہ کذاب نے اعلان کر دیا ہے. کائنات کا امام آیا دیوانوں کا جم غفیر نگاہوں کے سامنے. رسول ہاشمی نے فرمایا کون ہے جو آج میرا یہ پروانہ لے کے مسیلمہ کذاب کے پاس جائے گا؟ پتہ ہے سامنے مشکلات ہیں، سامنے تکالیفیں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، دکھ ہیں، سامنے موت ہے، لیکن محبت کا علم کیا ہے؟ ایک صحابی اٹھا جس کا نام حبیب بن زید انصاری صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ. آقا یہ پروانہ میرے حوالے کیجئے، میں لے کے جاؤں گا. ہر صحابی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ یہ پروانہ مجھے تھمائے، میں لے کے جاؤں گا. اور آج ہر وہابی کی خواہش ہے، ہر وہابی کی خواہش ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہابی محمد کی ختم نبوت کے ڈنکے بجاتا رہے گا، بجاتے بجاتے دنیا چھوڑ دے گا، محمد کی ختم نبوت کا نعرہ نہیں چھوڑے گا. رسول کی ختم نبوت کا نعرہ نہیں چھوڑے گا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ لے کے حبیب بن زید انصاری صحابی پہنچ گئے مسیلمہ کذاب کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ مسیلمہ کذاب کو دیا. اس نے کہا پڑھنے کے بعد تو اس کو نبی مانتا ہے؟ جی مانتا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی نبی مانتا ہے کہ نہیں؟ قربان جاؤں حضرت حبیب بن زید انصاری سے. اس نے کہا میں نے سنا ہی نہیں تو کیا کہہ رہا ہے، میں نے سنا ہی نہیں. ہم ایسی فضول باتیں سننے کے لیے تیار. حکمرانوں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ پاس رکھو، ہم نبی کی ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس نے دوبارہ کہا اس کو مانتے ہو؟ مجھے بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا میں نے نہیں سنا تو کیا کہتا ہے. اس کو مانتا ہوں، تو جو کہتا ہے نا مجھے مانتا ہے کہ نہیں، یہ بات میں نے نہیں سنی. اس نے کہا پکڑو اس کو، گرفتار کرو، سلاسل پہناؤ، ہتھ کڑیاں لگاؤ، اس کو جیل کی کال کوٹری میں پھینک دو. پھینک دیا گیا. کہا دوسرے دن لاؤ نکال کے اس کو، عقل ٹکانے آ گئی ہوگی. کہا بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں مانتا. کہا جاؤ اس کو بند کر دو. بند کر دیا. تیسرے دن پھر لائے، مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا. مسیلمہ کذاب نے کہا حبیب یہ تو بتا کیوں نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ اللہ اکبر. حبیب نے جو جواب دیا ہے نا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے.
جناب حبیب فرماتے ہیں، پوچھتا ہے کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا، میرے دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے نا، میرا دل چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ تجھے تو تب مانوں گا کو گنجائش ہوگی تو۔ یارو ہمیں گالیاں دیتے ہو، ہماری فلاں سرکار، فلاں سرکار، فلاں سرکار، فلاں سرکار، ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو، ہم نہیں کچھ بھی کہتے، تمہیں مبارک ہو، ہمیں منوانا چاہتے ہو، ہم نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں گنجائش، ہم کیا کہتے ہیں؟ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، ہمارے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دی۔ تیرے دل میں جس کا جی چاہے پیار بٹھا لے، ہم رسول اللہ کے علاوہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دینے کے لیے تیار۔ اس نے کہا اچھا بات یہ ہے، اس کو پکڑو، پاؤں کے ناخنوں سے کاٹنا شروع کرو، سر کے بالوں تک اس کا قیمہ بنا دو، جاؤ دیکھو کائنات کے رب کی قسم، تاریخ کے اوراق پر یہ ایک واحد صحابی ہے، واحد صحابی، حبیب بن زید انصاری واحد صحابی ہے۔ اس واحد صحابی نے ختم نبوت کے لیے اپنے جسم کے 360 جوڑ الگ کروائے۔ 300، یہ واحد صحابی ہے جس کے 360 جوڑ الگ کیے گئے۔ کس لیے؟ ختم نبوت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں خبر آئی کہ جناب حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص خبر پا کے بھاگا بھاگا حبیب کے دروازے پہ گیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بڑھیا ماں نے پوچھا کون ہے؟ نبی کا یہ غلام ہوں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ ماں جی ایک بڑی غمناک المناک خبر لایا۔ کیا خبر ہے بیٹے؟ ماں تیرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہائے، اس ماں پہ بھی اس زندگی کو کھول گواؤں، قربان کر دوں۔ ماں کا جواب سنو۔ ماں نے سنا میرا بیٹا ختم نبوت کے لیے شہید ہو گیا ہے۔ ماں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا۔ کہاں سے لاؤں ایسی مائیں ڈھونڈ کے؟ کہاں سے لاؤں ایسی محبت کرنے والی مائیں ڈھونڈ کے؟ آئے قربان جاؤں، قربان جاؤں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی انتہا کر دی، اور ظالموں ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان صحابہ کو برا بلا کہتے ہو، جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، اور جن کی انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، اور جن کی ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، اور جن کی استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے
پھر ایک وقت آیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر رسول اللہ نے ترتیب دیا تھا، صدیق اکبر کے دور میں اس کو روانہ کیا گیا۔ وہ جب نکلنے لگا نا، ابن کثیر نے لکھا کہ اس کا دوسرا بھائی، حبیب کا دوسرا بھائی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل تھا۔ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جانے والا لشکر اسامہ، اس میں اس حبیب کا دوسرا بھائی عبداللہ شامل ہے۔ ساتھیوں نے دیکھا حبیب کا بھائی عبداللہ ہے، کسی کی زبان سے نکل گیا یہ عبداللہ شاید اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے جا رہا ہے، یہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے جا رہا ہے۔ بڑھیا ماں کے کانوں سے آواز ٹکرائی، حبیب کی ماں نے یہ بات سنی، آئی لشکر کا رستہ روکو، کہا ٹھہرو، میں تمہاری غلط فہمی دور کیے دیتی ہوں۔ میرا بیٹا عبداللہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے نہیں جا رہا، بلکہ میرا دوسرا بیٹا عبداللہ بھی محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ ہے جذبات یہ میرے اور آپ کے اندر؟ ہے یہ سوچ میری اور آپ کی کہ ہم ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں نکلیں؟ نکلو گے؟ آہستہ باہر پتہ نہ چلے کسی کو، نکلو گے؟ میدان عمل میں آؤ گے؟ ختم نبوت کے نعرے لگاؤ گے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے قدموں سے قدم ملاؤ گے؟ یوتھ فورس کے شہینوں کے شانہ بشانہ میدان میں آؤ گے؟ ختم نبوت کا پرچم لہراؤ گے؟ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو یہاں سے بھگاؤ گے؟ انشاءاللہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ ہم انشاءاللہ یہ کوشش تگ و دو جد و جہد جاری رکھیں گے اور ہر میدان میں ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ جس طرح ہمارے اکابر نے ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچایا، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے ختم نبوت کے لیے، اور لڑیں گے کبھی نذیر حسین محدث دہلوی بن کر، ہم لڑیں گے کبھی محمد حسین بٹالوی بن کر، ہم لڑیں گے قاضی سلیمان منصور پوری بن کر، ہم لڑیں گے رب ذوالجلال کی قسم ہے جعفر تھا نیسری بن کر، ہم لڑیں گے حافظ عبد المنان وزیر آبادی بن کر، ہم لڑیں گے عبد الجبار غزنوی بن کر، ہم لڑیں گے عبد الحق غزنوی بن کر، ہم لڑیں گے اور لوگوں عبد الواحد غزنوی بن کر، ہم لڑیں گے عبد الحق حقانی بن کر، ہم لڑیں گے محمد بشیر شاہ سوانی بن کر، ہم لڑیں گے ثناء اللہ امرت نصری بن کر، ہم لڑیں گے مولا امیر سیال کوٹی بن کر، ہم لڑیں گے سید نذیر سید داود غزنوی بن کر، ہم لڑیں گے اور اسماعیل سلفی بن کر، ہم لڑیں گے حافظ محمد کوندلوی بن کر، ہم لڑیں گے عبد القادر روپڑی بن کر، ہم لڑیں گے ابراہیم کمیر پوری بن کر، ہم لڑیں گے محمد یحییٰ کوندلوی بن کر، ہم لڑیں گے مولانا محمد رفیق پسروری بن کر، ہم لڑیں گے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ بن کر، ہم لڑیں گے علامہ احسان الہی ظہیر بن کر۔ ختم نبوت کے لیے لڑو گے؟ اپنے اکابر کی تاریخ کو زندہ رکھو گے؟ اپنے اسلاف کی روایات کو تابندہ رکھو گے؟ پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں موڑ کھنڈا کے بسنے والوں، میں کہہ دینا چاہتا ہوں ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ بجاؤ گے؟ امتحان آنے والا ہے آپ کا، امتحان دینے واسطے تیار ہو؟ یہ امتحان آن لائن نہیں ہونا،
یہ امتحان آن لائن نہیں ہونا. انشاءاللہ اکتوبر میں ہم بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. تیار ہو؟ لے بولے ہو تیار ہو؟ آج سے تیاری شروع کر لو. ہم انشاءاللہ چنیوٹ کی طرح، وہاڑی کی طرح، شیخو پورا کی طرح اب ختم نبوت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں گجرات کی سرزمین پہ. تیار ہو؟ انشاءاللہ ٹھنڈی ہو گئی ہے. قافلوں کی شکل میں آؤ گے. ختم نبوت کے لیے دوستوں کو ساتھ لاؤ گے. پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے. علمدے کے ہاتھوں میں توحید والا فضا میں ہمیشہ اڑاتے رہے ہیں، اڑاتے رہیں گے. نہ پہلے چکے ہیں نہ اب ہی چکیں گے. کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم جو در ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہاں ہم جبینے جھکاتے رہیں گے. مصائب کی پرواہ نہیں. راہ حق میں قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے. سناؤ گے حق؟ ڈر کے نہیں، مجھے بتاؤ سناؤ گے حق؟ مصائب کی پرواہ نہیں. راہ حق میں قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے. صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، اسے جہاں میں لٹاتے رہیں گے. قیامت بھی آ جائے، قیامت بھی آ جائے، حکمرانو سن لو. قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے. لہراؤ گے؟ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے کہا آپ نے سنا ہے، اللہ سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے. اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اور آپ کی ٹوٹی پوٹی عبادتیں اللہ قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.